السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالعزیز آنکولوجسٹ ہوں اور آج آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن جو آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے ہر جگہ کووڈ-19 کے بارے میں، اس کی میں نے تھوڑا سارا کوریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب لوگ جانتے ہیں کہ اوریجن کہاں سے ہے اور کس طرح سے ہے، اور چائنا سے ہے. اور جو یہ خاص کر کووڈ-19 ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری یہ کرونا وائرس کی پینڈیمک جو ہیں وہ چائنا سے ہی انفارچونیٹلی وہ اوریجنیٹ ہوئی ہیں اور وہاں سے پھر ساری دنیا میں پھیلی ہیں اور بہت ساری مورٹیلٹی ہوئی ہیں. لیکن میں آج کرنٹ جو ہے کووڈ-19 اس کے تعلق سے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور سارے کے سارے یہ کرونا وائرس جو ہیں یہ وہاں ان کا نیچرل ریزروائر جو ہے وہ وائلڈ اینیملز ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے خاص کر بیٹس ہیں اور اس طرح کے کچھ وہاں اور بھی ڈسکرائب کیے ہیں. پینگولن جو ایک لیزر ٹائپ کا بڑا اس کا ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں. بیٹس بھی کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کھاتے ہیں. اور موسٹ لائکلی اسی کی وجہ سے وہاں یہ ہیومن انفیکشن کراس ہوئی ہے فرام نیچرل ریزروائر. اور دین سب دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہاں سے پھر یہ نکلا ہے. اور اب تک جو لیٹسٹ اس کی ہیں وہ لگ بھگ پوری دنیا میں 216 کنٹریز میں یہ پھیل گیا ہے، اور لگ بھگ 6.2 ملین کنفرم کیسز ہیں. لگ بھگ یعنی 6.2 ملین، لگ بھگ 62 لاکھ. اور کنفرم جو موت ہو گئی ہیں وہ لگ بھگ 3,80,000 کے قریب. اوور آل مورٹیلٹی لگ بھگ اراؤنڈ 6% اس کی آتی ہے. یہ اوور آل مورٹیلٹی ہے. اور اس میں کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو جہاں بہت زیادہ مورٹیلٹی ہے، وہ لگ بھگ 14% ڈسکرائب کی ہوئی ہے. اور منیمم بہت کم ہی کچھ جگہوں پہ، جیسے پچھلے دنوں ہی نیپال سے ایک کنفرم ڈیتھ ہوئی ہے کورونا کی. تو یہ وائڈ رینج آف مورٹیلٹی ہے بٹوین میکسیمم وہ 14% سے ٹو منیمم یہ. اور اس میں منیمم مورٹیلٹی میں سعودی عرب جہاں 0.5% مورٹیلٹی رپورٹ کی ہے. تو یہ وائڈ ویریشن ہے مورٹیلٹی کا. اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو خاص کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے نیچرل ریزروائر سے یہ ہیومن بینگ میں انفیکشن ہوئی ہے اور وہ کیسے ہوئی ہے. یوزلی یہ جو کنٹیکٹ وہاں پہ کلوز ہے بیکاز آف دا کنزمپشن آف دا وائلڈ اینیمل جو یہ ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور اب ریسنٹلی ایک پیپر آیا ہے کہ جس میں یہ ڈسکرائب ہوا ہے کہ نارملی یہ شاید اتنا پیتھوجینیٹک نہیں ہے کرونا وائرس، یعنی کہ ہیومن سیل کو انفیکٹ نہیں کرتا ہے، لیکن اس نے اپنا ایک میوٹیشن کی ہے نیچرل جو کرونا وائرس ہے. اور وہ انہوں نے جو سائنس ڈیلی میں ڈسکرائب ہوا ہے یہ ریسرچ پیپر، کہ اس میں اس کا سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ RNA وائرس ہے، اور اس میں اپنی کچھ یہ جینیٹک کنفیگریشن میں اس نے میوٹیٹ کیا ہے. اور وہ انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے دیٹ دس میوٹیشن از اے کی that's found on the spike protein of this coronavirus, and with this key it infect the human cell. اور پھر یہ وہاں سے جا کر کے پورے ہیومن باڈی میں جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی میجورٹی آف مورٹیلٹی جو اس کی ہے وہ ریسپیریٹری پرابلم کی وجہ سے ہے، جس کو ہم اڈلٹ ریسپیریٹری سنڈروم بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے سیچوریشن کم ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے یہ ڈیٹیل ہے. میں اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میرا جو جس پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو جس نے اتنی تباہی مچائی ہے دنیا میں، اور جس کی مورٹیلٹی، اب اگر ہم اس کی مورٹیلٹی دیکھیں تو ایک ساتھ جو یہ میکسیمم مورٹیلٹی ہے وہ ان کنٹریز میں ہے کہ جن کے پاس آج کی دنیا میں سب سے زیادہ they are considered to be on the top in the sense economically, professionally and resources wise.
ایکسپرٹیز جو ان کے پاس ہے، ویدر وہ پروفیشنل ہے یا اور وے سے ہے، وہ ان کے پاس بیسٹ ہے، اور وہی سب سے زیادہ مورٹیلٹی ان میں ہے. اس میں بھی غور و فکر. اور دوسری سائڈ پہ ادر اینڈ بہت کم مورٹیلٹی ہے. ایک یہ قابل غور ہے. اور دوسری جو نیچرل ریزروائر سے ہیومن بینگ میں آیا ہے، اور وہ جو یہ ایک ریسرچ پیپر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس کے بارے میں ریسنٹلی جو پبلش ہوا ہے، تو یہ سب انڈیکیٹ کرتا ہے. اور اس کو میں اب ایک دوسرے وے سے اگر کوریلیٹ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اب یہ جو اینیملز ہیں خاص کر، ہم اس کے اسباب کے پیچھے تھوڑا سا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دینی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی ساری یہ یعنی مسلمانوں کو منع کیا گیا اسے کہ یہ چیزیں نہیں کھاؤ، اور ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور حرام کی جو اسلامک اسکالر ہے انہوں نے ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ حرام چیز جو شریعت میں حرام ہے، اس کی وجہ انہوں نے شارٹ کٹ میں یہ دی ہے کہ بیکاز یہ ہیومن بینگ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے. وہ اس سٹیج پہ لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا ہو سکتا ہے بعد میں آئے، جیسے ابھی بہت سارے اس بارے میں مثالیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ آدمی کو جو چیزیں اس طرح کے ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو واقعہ ہی جو حرام ہے ان سے رک جانا چاہیے. اگر نہیں تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوئی ہے اور جو پہلے بھی ہوئی ہیں. اور دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جب تباہی پھر اس طرح سے اللہ کی نافرمانی کا ایک لمٹ تک نافرمانی جس قوم میں پہنچتی ہے، پھر اس کی تباہی آ جاتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزن، اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، اور لوگ اس سبب کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہاں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا. تو اس کے بجائے اگر سمپل یہ چیزیں دیکھیں کہ جب اللہ کی نافرمانی ایک لمٹ سے کراس کرتی ہے تو پھر اللہ کی عذاب جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے، اور جس کا روکنا شاید وہ بس میں نہیں ہوتا. جب آتا ہے تو پھر وہ رکنے کے بس میں نہیں ہوتا. اور یہ پریزنٹ پینڈیمک جو ہے اسے یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ کس طرح سے جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو میکسیمم آج طاقت میں، قوت میں، ریسورسز میں، ایکسپرٹیز میں سب سے بیسٹ تھے، اور وہی جو ہے بے بس نظر آتے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ جو بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہاں بہت کم مورٹیلٹی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو یہ اس طرح کے عذاب، کلیکٹیو عذاب آتے ہیں، اس میں آپ کے ساتھ صرف بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو قرآن میں ہیں کہ کس طرح سے ایک پرٹیکولر کمیونٹی میں جب اللہ کی نافرمانی حد سے کراس ہوتی ہے تو اس پہ پھر کلیکٹیو اللہ کا عذاب آتا ہے. میں آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ایگزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ قوم لوط علیہ السلام ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے بالکل نافرمانی کی اور اپنے رسول کی کوئی بات نہیں مانی، اور ان میں جو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے جو ایک برائی ان میں تھی اور جس میں وہ حد سے گزر گئے، اور جو ان کی تباہی و بربادی کا سبب بنا وہ ایک ہوموسیکچویلٹی تھی. اور اس کی وجہ سے یہ سارا ان پر یہ آیا. اور یہ جو ہے یہ اس کی ڈسکرپشن سورہ ہجر میں آیت 74، 75، 76 اور اس طرح میں ان کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے جب اللہ کی نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے اور پھر اللہ کا عذاب آیا. اور وہ عذاب اس طرح سے آیا کہ اس کی میں آیت آپ کو اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. ہر ایک عبرت حاصل کرنے والے کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے.
ٹرانسلیشن یہاں تک. اب یہ جو بستی جو قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی جو تباہی ہوئی ہے، اور یہ بستی یہ جو آج بھی سعودی عرب کے اس طرح سے نارتھ میں جارڈن کی بارڈر پہ جو یہ لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے لیے وہ ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے اس بستی سے کہ کس طرح سے زور آور قوم اپنے وقت کی جو تھی، اور وہ اس طرح سے اس کو تہہ و نحس کر دیا ایک اللہ کے عذاب نے. اس میں ہمیں یہ تاریخی یہ واقعات جو ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اس طرح کی پکڑ سے اللہ بچائے. اور وقت پہ اگر ہم توبہ کر لیں تو شاید ایسی کلیکٹیو تباہی سے بچ سکتے ہیں. اور اس کی ایک تھوڑے سے جھلک جو ہے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کس طرح سے تباہی ہوئی ہے، اور ایک عذاب کی ویو جو ہے جاتی ہے تو دوسری وہاں سے آ جاتی ہے. ریسنٹلی ہماری کنٹری میں ہندوستان میں ہی دیکھو جو ویسٹ بنگال میں اور اڑیسہ میں جو طوفان آیا، اور پھر بامبے میں اب آ رہا ہے، اور کس طرح سے ٹڈی دل جو ہے سینٹرل ہندوستان کے مدھیہ پردیش، یو پی، راجستھان اور ان جگہوں پہ آیا ہوا ہے، اور کس طرح سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ کی جا رہی ہیں. تو اس میں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اپنی جو تباہی ہے اس تباہی سے توبہ کریں اور بچ جائیں، اور اللہ کی نافرمانیاں سے رک جائیں اور توبہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر واپس آ جائیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی ہے. لیکن ہمیں صرف وہ اس کو پڑھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.